جہالت کی دوسری قسم ہے جہل مرکب، اور یہ نہایت ہی مضر چیز ہے، اتنا نقصان دہ ہے کہ انسان کی بربادی اس میں پکی ہو جاتی ہے۔ ایک شاعر نے جہل مرکب کے بارے میں کہا ہے کہ ذالک الذی لا یعلم ولا یعلم انہ لا یعلم فلیبقى فی الجہل المرکب ابد الدہر۔ جہل مرکب کسے کہتے ہیں؟ انسان جاہل ہو لیکن وہ اس بات کو نہ جانے کہ میں جاہل ہوں۔ ایک انسان جاہل ہے اور وہ اس بات کو نہ جانے کہ میں کیا ہوں، دو چیزیں اس کے ساتھ اکٹھا ہو گئی، ایک تو جاہل ہے اور ایک یہ کہ اس بات کو جانتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، جاہل ہوں۔ اپنے آپ کو سمجھتا ہے دانا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دین اور شریعت کا کیا سمجھتا ہے، سمجھدار سمجھتا ہے، فتوے دیتا ہے، جبکہ وہ کیا ہے، جاہل ہے۔ تو وہی انسان جہل مرکب کی تعریف یہ علماء نے کی ہے کہ احکام شریعت کو نہ جانے، دین کے اصول اور مبادی کو جانے، اور اپنے آپ کو اونچی ٹوپی لگا کر کے سماج اور معاشرے میں اونچا بننے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی انسان اس کی غلطی پر اسے ٹوک دے تو چراغپا ہو جائے، ناراض ہو جائے۔ یہ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے کہا کہ یہ صورت یعنی جہالت کی وہ صورت جسے جہل مرکب کے ساتھ علماء جانتے ہیں، یہ بڑی خطرناک صورت ہے، اور ایسے انسان کی ہدایت کی امید بہت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ نشہ ہوتا ہے، یہ غرور ہوتا ہے۔ آج ہم ساری چیزیں دین کی باتیں جانتے ہیں، آج دین کے اندر امت اسلامیہ کے اندر چاہے یہاں چاہے کہیں اور پر مختلف خطے عرض پر بیشتر جماعتوں کا حال جو عقائد و نظریات میں بھٹکی ہوئی ہیں، گمراہ ہیں، ان کا حال میرے بھائیوں یہی ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ہر انسان اپنے پاس جو کچھ ہے وہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ ہے، میں ہی دین کا ٹھیکیدار ہوں، اور دوسروں کی رائے کی کوئی قدر و قیمت اس کی نگاہ میں نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے صراحت کی ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ سے بھی جھگڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون۔ یعنی قیامت کے روز ایسے لوگ میرے بھائی اور دوستوں اللہ کے سامنے حجت کریں گے کہ وہ تو دنیا کے اندر انتہائی فرما بردار تھے، جنت ان کا مقدر ہونا چاہیے، یہ اللہ سے مطالبہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو جانتا ہے۔ یہی جہالت دیکھ لو کہ بندہ قیامت کے دن بھی حجتی پر اتر آئے گا، اللہ سے بھی کہے گا کہ اللہ تو مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے، جنت میرا مقرر ہونی چاہیے۔ دنیا میں تو ہم نے جو کام کیے ہیں وہ جنت کے کام وہ جہنم کا کرتا تھا، لیکن سمجھتا تھا کہ سارا کام اپنی جہالت مرکبہ کی وجہ سے وہ سمجھتا تھا کہ سارا کام میں کیا کر رہا ہوں، جنت کا کر رہا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستوں ایسے لوگ اللہ سے قسمیں کھائیں گے، لڑائی لڑیں گے تاکہ اللہ کے ان کے حق میں جو فیصلہ کرتے کہ وہ جنت میں چلے جائیں۔ گویا ایسے لوگ فرشتوں پر بھی اعتراض کریں گے کہ فرشتوں نے اے اللہ تیرے پاس جو میرے بارے میں اتنا بھیجی وہ صحیح نہیں بھیجی ہے، تیرے یہ فرشتے جن کو تو نے معمور کیا تھا انہوں نے ہمارے بارے میں آج دنیا میں جا کر کے کسی کے سامنے جبکہ وہ غلط راستے پر جا رہا ہو دلیلوں کا انبار ٹھوک کر کے آپ کے سامنے آپ سے اپنا دامن چھڑا کر کے اپنی جہالت پر مطمئن ہونا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں قرآن مجید نے ایسے لوگوں کی بدبختی کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جن کے اعمال دنیاوی زندگی کے برباد ہو گئے اور وہ یہ سمجھتے ہیں وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا کہ وہ اچھائی کا اور بھلائی کا کام، جنت کا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں قرآن کریم صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ عزوہ محرومی کے سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں برائی کو روا دیں گے اور ان کا خیال ہوگا کہ ہم نیکی کو فروغ دے رہے ہیں۔ ان کی ایک واضح مثال، دنیاوی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک انسان وہ لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور فیمس انسان ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں انسان بڑا ہی رحم دل کرم فرما انسان ہے، بڑی نیکیاں کرتا ہے، غریبوں کا بڑا خیال کرتا ہے، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتا ہے۔ لیکن ان حضرت کا حال کیا ہے؟ وہ حضرت نیکی اور بھلائی کا کام کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر وہ جاتے ہیں بازار کے اندر، کسی کے یہاں سے 2 کیلا چوری کیا،
کسی کے یہاں سے 2 سیب اٹھایا، کسی کے یہاں سے کچھ اور اٹھایا اور جا کر کے باہر غریبوں میں اس کو کیا کیا؟ تقسیم کر دیا۔ اللہ کا کوئی نیک بندہ، دین کی سمجھ رکھنے والا انسان جب اس سے آ کر کے مخاطب ہوتا ہے، اس کی گمراہی کو دیکھ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی میرے، آپ یہ چوری کا کام کیوں کر رہے ہو؟ وہ دلیل دیتا ہے، بات کو سنیں غور سے، وہ دلیل دیتا ہے۔ کیا دلیل دیتا ہے؟ کہتا ہے میرے بھائی آپ تو اچھے خاصے عالم لگتے ہو، سمجھدار لگتے ہو، کیا قرآن مجید کو آپ نے نہیں پڑھا؟ نہیں صاحب میں نے جو پڑھا۔ تو کہا کیا قرآن مجید میں آپ نے یہ آیت نہیں دیکھی؟ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ ایک نیکی کے بدلے اس کو کیا دیتا ہے؟ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ ایک بوتل آپ نے پانی کسی کو اللہ کے راستے میں دے دیا، گویا اللہ آپ کی اس پر کتنے نیکی لکھے گا؟ 10 نیکی لکھے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائی ایک لکھتا۔ میں نے 2 کیلا چوری کیا، 2 سیب چوری کیا، ہم نے 4 گناہ کیا، لیکن چاروں کو، دونوں کیلے کو، دونوں سیب کو اللہ کے غریب بندوں میں دے کر ہم نے نیکیاں کتنی کمائی؟ یہ ہے جہل مرکب میرے بھائی اور دوستوں۔ انسان ایک تو دین کو سمجھے نہیں اور دین کا غلط استعمال، دلائل کا غلط استعمال، وہ یہ کہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر نیکی کا 1 کا بدلہ اللہ 10 دیتا ہے، اور برائی آج سیریلوں میں، ڈراموں میں اس انداز کی بہت ساری چیزیں چٹکلے کے طور پر دکھا دی جاتی ہیں اور انسان انہی چیزوں کا عادی ہو گیا ہے۔ آج علماء کی توہین، دین اور شریعت کا مذاق ان ٹیلی ویژنوں میں، ان سیریلوں میں کھلے طور سے کیا جاتا ہے اور انسان وہیں پر بیٹھ کر کے اپنے سارے اوقات کو کیا کرتا ہے؟ لگا دیتا ہے۔ ایسا جاہل انسان جس نے یہ بات کہی کہ ہم نے نیکی 40 کمائی، برائی کتنی کمائی، اس کو شریعت کا علم نہیں تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں جانی، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ حرام مال کو قبول نہیں کرتا۔ اس نے 4 گناہ نہیں کیا، 8 گناہ کیا، 2 کیلا 2 سیب چوری کیا اور غیر کے سامان کو غیر کی طرف بلا اجازت کے کیا کرتے تقسیم کر کے گناہ 8 کیا، لیکن اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے۔ یہی ہے جہل مرکب میرے بھائیوں۔ آج ایسے لوگوں کی کمی نہیں اور ایسے لوگ بہت سارے پائے جاتے ہیں میرے بھائیوں دوستوں۔ بعض علماء نے جہالت کی ایک اور قسم بیان کی ہے اور وہ قسم ہے شک۔ شک اس درجے کا انسان اس درجے کو پہنچ جائے کہ وہ شک کرنے لگے کہ کیا دین اسلام حق ہے یا نہیں۔ شک اس درجے کا کہ انسان کہے کہ صدقات و خیرات کی مولانا لوگ تو بتاتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے، لیکن کیا واقعی معنی میں صدقات و خیرات کا فائدہ آخرت میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انسان اگر اس قدر جاہل ہو گیا، اس درجے تک شک کو پہنچ گیا ہے، تو پھر میرے بھائیوں اور دوستوں اس کی دنیا بھی برباد گئی اور اس کی آخرت بھی کیا ہو گئی؟ ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اب آپ کے سامنے ایک بات اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جہالت کی تعریف جان لی، جہالت کی قسمیں جان لی، اب آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جہالت کے نقصانات کیا ہیں۔ جہالت کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ جہالت یہ کفر اور شرک کا کیا ہے؟ کفر اور شرک کا جہالت کیا ہے؟ مصدر ہے۔ کفر و شرک جنم لیتے ہیں جہالت کی بنیاد پر، علم سے دوری کے نتیجے میں ہی کفر و شرک جنم لیتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ ہیں کہ ان دونوں کے وجود کی اصل وجہ کیا ہے؟ جہالت، تو بالکل یہ تعبیر بہت ہی مناسب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی صاحب کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر پار کرایا۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لینے والی جماعت تھوڑے لوگ تھے۔ بادشاہ بڑا ظالم تھا، طاقتور تھا، ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے، اپنے ایمان کی سلامتی اور عقیدے کی حفاظت کے لیے بادشاہ کا منہ چھوڑ کر کے بھاگ نکلے۔ لیکن یاد رکھیے ظالم ہمیشہ بدماش ہوتا ہے،
وہ یہ نہیں چاہے گا کہ آپ کہیں جا کر کے سر سے جیے، پیچھا کرتا ہے۔ اللہ رسول جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، مکہ والے چڑھائی کر دیے، نہیں کر دیے، کہا وہاں یہ پنپیں گے تو اس کے نقصانات یہاں آپ پنپیں گے، تمہیں سے ڈر لگا ہوا کہ اس کے نقصانات کہاں پہنچ جائیں گے، آپ جانتے ہوں گے۔ تو یہ ظالم کا انداز ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں خیر کہیں پھیلے گا تو اس کا نقصان، اور شر پھیلے گا تو اس کا نقصان ان کے پاس نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے ساتھ ہو لیے اور بھاگ نکلے۔ کیا ہوا؟ فرعون نے پیچھا کر لیا، فرعون کا بلاوا لشکر طاقت سے بھرپور، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پریشان